ساتھ اس وقت موجود ہیں سینیٹر رانا ثناء اللہ خان صاحب جو کہ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور ہیں۔ رانا صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام۔ رانا صاحب آپ نے اسمبلی کے فلور پر کچھ فرمایا تھا، میں پہلے آپ کو وہ سنواؤں گی اور پھر پوچھوں گی کہ اب بھی اس کے امکانات ہیں یا نہیں ہیں، سنیے گا۔ کمیٹی وہ بنانا چاہتی ہیں تو پہلے وہ اپنی پارٹی کی قیادت سے اس بات کو واضح کروا لیں یا اس کے اوپر انسٹرکشن لے لیں کہ یہ لوگ کسی کے ساتھ بیٹھنے، کسی کے ساتھ گفتگو کرنے یا بیٹھ کے معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے تیار بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر یہ تیار ہیں تو ہم بالکل ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں۔ رانا صاحب صورتحال نے بڑا پلٹا کھایا ہے۔ آج ڈی جی ایس پی آر کی بریفنگ ہوئی ہے، عمران خان کا ٹویٹ آیا تھا، اس کے رد عمل میں آج کی پریس بریفنگ ہوئی ہے۔ کیا اب بھی یہ امکانات ہیں کہ اگر کمیٹی بنا دی جاتی ہے عمران خان کی بہنوں کی طرف سے تو مذاکرات کے لیے آپ لوگ اب بھی تیار ہیں یا نہیں؟ دیکھیں سینٹ میں میرا جو بیان ہے وہ محترمہ جو مشال احمد ہیں معزز سینیٹر، ان کی جو گفتگو انہوں نے کی اس کے جواب میں تھا۔ انہوں نے وہاں پہ یہ فرمایا تھا، جو اس وقت چیئرمین سینٹ جو صدارت کر رہے تھے اجلاس کی، وہ ان سے مطالبہ کر رہی تھی کہ ایک کمیٹی بنا دی جائے، اور وہ کمیٹی جو ہے جس میں دونوں طرف کے سینیٹر جو ہے وہ ممبر ہوں، اور وہ کمیٹی جو ہے اس ملاقات کے ایشو کو اور یہ جو سارا بحرانی کیفیت ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرے، کوئی ملاقات کرے یا اس معاملے کو ریزالو کرے۔ تو اس کے جواب میں نے کہا تھا کہ آپ کا موقف یا آپ کے لیڈر کا موقف تو یہ ہے، وہ تو کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، وہ تو کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر یہ آپ کا مطالبہ جو ہے یہ بے سود ہے۔ تو اس کے جواب میں یہ میں نے بات کی تھی۔ سو ان ادر ورڈز اس کے امکانات کوئی نہیں ہے رانا صاحب؟ جی اس کے امکانات نہیں ہیں، لیکن کیونکہ یہ آفر جو ہے آن دی فلور آف دی ہاؤس پرائم منسٹر آف پاکستان نے کی تھی، تو اس کو وڈرا تو میں نہیں کر سکتا بہرحال، اور وزیر اعظم نے وڈرا کیا بھی نہیں ہے۔ لیکن جو موجودہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے عمران خان صاحب کے ٹویٹر سے، یا جو کچھ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، تو اس کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ حالات جو ہیں وہ مزید پیچیدہ ہو گئے ہیں، اور انہوں نے صورتحال کو بہت زیادہ جو ہے وہ خرابی کی طرف لے گئے ہیں، جو کہ بدقسمتی ہے۔ رانا صاحب خرابی میں کیا کیا ہونے کے امکانات ہیں ابھی آنے والے دنوں کے اندر؟ کیونکہ جو الفاظ تھے وہ ذرا سخت تھے آج ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے اندر۔ یوزلی اس طرح کے الفاظ بیان نہیں کیے جاتے ہیں، ادا نہیں کیے جاتے ہیں، اور حکومت بھی اس کی پوری تائید کر رہی ہے، تو ہم کیا دیکھیں گے آنے والے دنوں کے اندر؟ ظاہر ہے کوئی سٹیپس تو ہوں گے نا؟ نہیں دیکھیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بات کی ہے اس بات کی تائید جو ہے وہ صرف گورنمنٹ نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر محب وطن پاکستانی جو ہے وہ کر رہا ہے، اور انہوں نے جو بات کی ہے وہ بڑی یعنی ریلیونٹ ہے، بڑی لاجک ہے اس میں۔ ٹھیک ہے قدرے وہ سخت تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ فرم تھی، کیونکہ فوج ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے، اور فوج کے ادارے کو ایک حساس ادارے کے طور پہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ اب ایک حساس ادارے کے متعلق اگر آپ اس قسم کی مہم جوئی کریں گے، اور اس حساس ادارے کی جو کمانڈ ہے اس کے متعلق آپ اس قسم کی گفتگو کریں گے اور ایسے الفاظ استعمال کریں گے، تو یہ تو ان ایکسیپٹیبل ہے۔ اس بات کی تو کوئی ریاست، کوئی ادارہ جو ہے وہ اجازت نہیں دے سکتا، اور اس کو ٹالریٹ بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے بڑے ڈیمیجنگ اور جو ہے اس کے بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو سلسلہ پی ٹی آئی نے یا عمران خان صاحب نے شروع کیا ہے، اس سے پہلے بھی وہ گاہے بگاہے کرتے رہے ہیں، لیکن اب جو وہ بات کرتے ہیں اس کی انڈین میڈیا تائید کرتا ہے، جو انڈین میڈیا بات کرتا ہے اس کی ان کا ٹویٹر جو ہے وہ تائید کرتا ہے،
اس کی جو ہے وہ افغانستان کا میڈیا جو ہے وہ تائید کرتا ہے. جو بیانیہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اگلے لمحے جو ہے وہ وہاں سے افغانستان سے جو ہے وہ وہی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اس صورتحال میں کہ جب دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم جو ہے وہ اپنے شہداء کے جو ہے وہ لاشیں اٹھا رہے ہیں, لوگ شہید ہو رہے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ جس آدمی نے وردی پہنی ہوئی ہے, فوج کا یونیفارم پہنا ہوا ہے, اس کی موٹیویشن کا کیا لیول ہے؟ رانا صاحب, جس نے فوج کی وردی نہیں بھی پہنی ہوئی ہے وہ بھی شہداء کی زندگی قربان کرنے کو تیار ہے. I understand.